نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 116۔ وَإِذَا قَالَ، اور جب اللہ فرمائے گا، یا عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِی، کیا تو نے لوگوں سے کہہ دیا تھا وَأُمِّیَ إِلَٰہَیْنِ مِن دُونِ اللّٰہ، کہ مجھے اور میری ماں کو دو خدا بنا لو اللہ کے سوا۔ قال سبحانک، عرض کرے گا پاکی ہے تجھے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے روا نہیں کہ وہ بات کہوں جو مجھے نہیں پہنچتی۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے ایسا کہا تو ضرور تجھے معلوم ہوگا۔ تعلم، تو جانتا ہے، ما فی نفسی، جو میرے جی میں ہے، جو میرے دل میں ہے، ولا اعلم، اور میں نہیں جانتا، ما فی نفسک، جو تیرے علم میں ہے، انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی سب غیبوں کا خوب جاننے والا ہے۔ اور جب اللہ پاک فرمائے گا، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ تو وہ عرض کریں گے کہ اے رب کریم، تو پاک ہے، میرے لیے ہرگز جائز نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی جو تجھے ضرور معلوم ہوتی۔ تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے، بے شک تو ہی سب غیبوں کا جاننے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور جب اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا، یہ بھی قیامت کے واقعے میں سے ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، جب سوا نیزے پہ سورج ہوگا، جب تانبے کی زمین ہوگی، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جب ماں اپنے بیٹے کو نہیں پہچان رہی ہوگی، کوئی رشتہ، کوئی ناتا، کوئی تعلق، کوئی واسطہ، کوئی رابطہ اس وقت کام نہیں آئے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت عیسائیوں کی سرزنش کرتے ہوئے، ان کو ڈانٹ پھٹکار کرتے ہوئے، اللہ پاک فرمائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ، اللہ عیسیٰ سے فرمائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ عز و جل کے سوا، اللہ کریم کے علاوہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ اس خطاب کو سن کر، اس بات کو سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کانپ جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ لرزہ طاری ہو جائے گا، اور نہایت ہی ادب کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ عرض کریں گے کہ اے رب العالمین، تو تمام نقائص و عیوب سے پاک ہے، تو پاک ہے اپنی عظمتوں کے ساتھ، تو پاک ہے اپنی بزرگیوں کے ساتھ، تو عظمتوں والا ہے، تو شانوں والا ہے، تو ہر نقص سے، عیب سے پاک ہے، اور اس سے بھی کہ کوئی تیرا شریک ہو سکے۔ اللہ اکبر، تیرا کوئی شریک نہیں، بندگی کے لائق تیری ذات ہے، معبودیت کے لائق تیری ذات ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، میرے لیے ہرگز جائز نہیں، مجھے ہرگز روا نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ یعنی جب کوئی تیرا شریک نہیں ہو سکتا،
جب تیرے برابر کا کوئی نہیں ہو سکتا، تیرے جوڑ کا کوئی نہیں ہو سکتا، تو وحدہ لا شریک ہے، لا الہ الا اللہ تیری شان ہے، بندگی کے لائق تیری ذات ہے، تو میں یہ لوگوں سے کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو تجھے ضرور معلوم ہوتی۔ تو تیرے پاس علم غیب ہے، تو سب کچھ جانتا ہے۔ ہمارا علم محدود ہے اور تیرا علم لا محدود ہے۔ تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے۔ بے شک تو ہی سب غیبوں کا جاننے والا ہے، ہر چھپی ظاہر چیز تیرے سامنے ہے، ہر غیب کو تو جاننے والا ہے۔ یہاں علم کو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنا، یہاں علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نسبت کرنا اور اپنے معاملات کو اور اپنے ہر کام کو اور اپنے معاملات کو اس کے سپرد کر دینا، اللہ کے حوالے کر دینا، اللہ کے سپرد کر دینا، اور عظمت الہی کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کے سامنے، عظمت کے سامنے، عظمت الہی کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا، اپنے آپ کو عاجز کہنا، اپنے آپ کو سجدے میں گرا دینا، عاجزی کا اظہار کرنا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان ادب ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صدقہ اپنی اللہ تیری شان و عظمت کے حضور سامنے عاجزی کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں عاجز بندہ بنا لے۔ اللہ تکبر سے بچا، اللہ تکبر سے بچا، متکبرین سے بچا۔ اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، گناہوں میں لتھڑے رہتے ہیں، لیکن میرے مالک و مولا، میرے خالق و مولا رب العالمین، تو بزرگ و برتر ہے، عظمتیں تیری ہیں، شانیں تیری ہیں، کبریائی تیری ہے، تو عظمتوں والا ہے۔ اللہ یہ تیرا کرم ہے، یہ تیرا فضل ہے، یہ تیری رحمت ہے کہ اللہ باوجود اتنے گناہوں کے تو ہم سے رزق نہیں چھینتا، ہمارا رزق نہیں روکتا، باوجود اتنی گناہوں کے ہماری آنکھوں کو نہیں چھینتا، ہماری زبان کو نہیں چھینتا، ہمارے ہاتھ پاؤں نہیں چھینتا، ہمارے کان نہیں چھینتا۔ اللہ تیرا کرم ہے، تو بہت بڑا عظیم و کریم رب العالمین ہے کہ تو اپنے بندوں پر ہر وقت ہر لمحہ رحمتوں کی بارش برساتا رہتا ہے۔ اللہ تو اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی تیرے ساتھ والہانہ محبت کی توفیق دے دے۔ اللہ ہمیں اپنا ایسا بندہ بنا جیسا تجھے پسند ہے۔ اللہ ہماری ہر غلطی و گناہ کو معاف کر دے۔ اللہ کوتاہیوں پہ درگزر فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ اللہ ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔